الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم فتنوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے فتنوں کی پیشن گوئی امت کو فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ تھے، الا ثم تکون فتن۔ تو امام مہدی کے زمانے میں بھی ایک بہت بڑا برا فتنہ ہوگا جس کا نام دہیما ہوگا، یعنی سخت تاریک فتنہ، جس سے جمہوریت مراد ہے۔ یہ فتنہ مغرب سے اٹھے گا اور لوگوں کو دجال کے سپرد کرے گا۔ اب ہم روایت کی طرف آتے ہیں۔ تو سنن ابی داؤد میں، مسند احمد میں، اسی طرح حاکم اور ابو نعیم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے آنے والے فتنوں کا تذکرہ فرمایا۔ یہ تذکرہ کافی دیر تک جاری رہا، یہاں تک کہ فتنۃ الاحلاس کا ذکر فرمایا۔ تو ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ فتنۃ الاحلاس کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ حرب اور حرب کا فتنہ ہے، یعنی بھاگنے اور لوٹنے کا فتنہ۔ پھر فرمایا اس کے بعد سرا کا فتنہ داخل ہوگا۔ یہ فتنہ میرے اہل بیت سے تعلق رکھنے والے شخص کی وجہ سے بڑک اٹھے گا۔ وہ تو یہ گمان کرے گا کہ وہ ہم میں سے ہے، لیکن وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، کیونکہ میرے دوست تو صرف متقی لوگ ہیں۔ پھر لوگ ایک ایسے شخص پر متفق ہوں گے جس کی مثال پسلی پر کولہے کی طرح ہے۔ پھر دہیما کا فتنہ ہوگا، جس میں اس امت کے ہر فرد کو تپڑ ضرور لگے گا۔ جب کبھی آپس میں یہ باتیں ہوں گی کہ یہ فتنہ ختم ہوا، تو عصر نو شروع ہو جائے گا، اور اس دوران آدمی کی کیفیت ایسی ہوگی کہ صبح کو مومن تو شام کو کافر ہوگا۔ اب ہم اس روایت کی لغوی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تو احلاس حلس کی جمع ہے۔ حلس ہا کے زیر اور لام کے سکون کے ساتھ ہے۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کے بدن پر پالان کے نیچے بچھانے والے چادر کو حلس کہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت زمانے تک بچھا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ فتنہ بہت زمانے تک اس امت کے ساتھ لازم ہوگا، اس مناسبت سے اس کو احلاس کہا گیا ہے۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتنہ کی اضافت احلاس کی طرف طویل عرصے تک باقی رہنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اسی طرح جب کوئی آدمی گھر سے نہیں نکلتا بلکہ گھر ہی میں ہر وقت رہتا ہے، تو اس کو حلس البیت کہا جاتا ہے، یعنی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا، یعنی گھر کا چادر، کیونکہ حلس سے کسی جگہ میں بچھانے والا کپڑا ہوتا ہے جو زمانوں تک بچھا ہوا ہوتا ہے اور وہ کپڑا نہیں اٹھایا جاتا۔ ایسے ہی یہ فتنہ بھی ہوگا، جیسے کہ ہمارے زمانے میں یہ کارپٹ اور قالین بچھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کو ہر کوئی ہر وقت اٹھاتا نہیں، بلکہ بہت زمانوں تک یہ پڑے رہتے ہیں۔ اور اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ اس کو حلس سے تشبیہ اس وجہ سے دی کیونکہ اس کپڑے کا رنگ سیاہ ہوتا ہے،
ایسے ہی یہ فتنے بھی اندھیری رات کی طرح سیاہ ہوں گے۔ حرب و حرب، علامہ ابن اسیر حرب یعنی زبر کے حرکت کے ساتھ کسی انسان کے مال کو اچک لینے کو کہتے ہیں، اس کو بغیر مال کے چھوڑا جائے۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حربہ یعنی مال اور عیال کے چلے جانے کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جب کسی آدمی سے مال اور اس کے اہل کو اچک لیا جائے یعنی سلب کر لیا جائے تو اس کو حرب الرجل فہو حریب کہا جاتا ہے۔ پھر روایت میں آتا ہے ثم فتنۃ السراء، اس کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرا سے مراد بلا اور مصیبت کے بعد ملنے والی جو عافیت، صحت اور فراخی میں جو خوشی ہوتی ہے اس کو سرا کہتے ہیں۔ فتنے کو سرا کی طرف اس لیے منسوب کیا گیا کہ نعمتوں کی کثرت ہی گناہوں کے ارتکاب کا سبب ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ اس سے دشمن خوش ہو جاتا ہے، اس وجہ سے۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ دخنها من تحت قدمی رجل من اہل بیتی۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے فتنوں کا اٹھنا اور ظاہر ہونا مراد ہے۔ اس کی تشبیہ اٹھنے والے دھوئیں سے دی گئی ہے۔ دخن زبر کے ساتھ یہ دخنت النار تدخن سے مصدر ہے۔ یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب آگ پر لکڑیاں ڈال دی جائیں اور اس کا دھواں اٹھنے لگے۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دخن سے مراد وہ دھواں ہے، یعنی فتنہ دھوئے کے اٹھنے کی طرح اہل بیت میں سے ایک شخص کے پاؤں سے اٹھے گا۔ پھر روایت میں یہ جملہ ہے کہ ثم یصطلح الناس علی رجل کورق علی ضلع۔ اس کی تشریح علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے مراد لوگوں کا ایسے معاملے پر جمع ہونا ہے جس میں نہ تو کوئی نظام باقاعدہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، نہ ہی کوئی ایسی ترتیب بنا دی جائے، کیونکہ جس طرح پسلی کمزور ہونے کی وجہ سے سرین پر درست کھڑی نہیں ہو سکتی، نہ ہی الٹا ہو کر سرین پسلی پر قائم رہ سکتا ہے کیونکہ پسلی سرین کو برداشت نہیں کر سکتی، تو اس سے مراد ایک ایسا امیر ہوگا کہ نہ تو حکومت کے لائق ہوگا، نہ ہی اس میں حکومت چلانے کی صلاحیت ہوگی۔ پھر روایت میں آتا ہے ثم فتنۃ الدہیما۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دہیما یہ دہما کی تصغیر ہے اور اس کی تصغیر مذمت کے لیے آئی ہے۔ یہی بات ابن منصور نے لسان العرب میں کی ہے۔ ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ دہیما کو دہما کی تصغیر کہا جاتا ہے۔ شمر کہتے ہیں کہ دہما سے مراد سیاہ اور اندھیرا فتنہ ہے، یہاں تصغیر تعظیم کے لیے ہے۔ یہی بات علامہ ابن اسیر نے النہایہ میں لکھی ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ دہیما سے مراد بہت بڑی مصیبت ہے اور اس کا نام دہیم ہے، جو اصل میں ایک اونٹنی کا نام ہے جس پر 7 بھائیوں نے جنگ لڑی، سارے بھائی قتل ہوئے اور اس اونٹنی پر لادے گئے۔ اس وجہ سے اب بڑی آزمائش اور مصیبت کو دہیم کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن منظور نے لسان العرب میں شمر سے یہ بات نقل کی ہے کہ ابن العرابی نے ابن الفضل سے نقل کیا ہے کہ بنو زبان بن مجالد کے لوگ اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں نکلے، راستے میں ان کی کسیب بن زہیر سے جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں اس نے ان سب بھائیوں کے سر کاٹ کر ایک تھیلی میں رکھ دیے، اور وہ تھیلی عمر ابن زبان
کی الدہیم نامی اونٹ کے گلے میں لٹکا دی اور پھر اس اونٹ کو عام اونٹنیوں میں چھوڑ دیا۔ جب اس نے اونٹ کے گلے میں بھرا ہوا تیلا دیکھا تو یہ گمان کیا کہ اس کے بیٹوں نے شاید شترمرغ کے انڈے شکار کر کے لائے ہوں گے۔ جب تیلے میں ہاتھ ڈالا تو اس سے سر نکلا۔ یہ معاملہ دیکھ کر عمر بن زبان نے کہا، آخر البز علی القلوس، یعنی اونٹنے پر رکھے ہوئے کپڑوں اور سامان وغیرہ کی آخری زیادت ہے۔ پھر یہ ضرب المثل و کہاوت کے طور پر مشہور ہوا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اثقل من الدہیم، یعنی اونٹنی سے بھی، دہیم اونٹنی سے بھی یہ زیادہ باری ہے۔ جیسے ایک مقولہ ہے کہ اشأم من دہیم، یعنی دہیم سے زیادہ منحوس ہے۔ علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عربوں میں شر، فتنے، بڑی مصیبت کے لیے یہ ضرب المثل بن گیا۔ پھر روایت میں آتا ہے حتی یسیر الناس الی فسطاطین، تو فسطاط فا کے ضمہ کے ساتھ اور کسرہ کے ساتھ یہ شہر کو کہتے ہیں جس میں لوگ جمع ہوں، ہر شہر کو بھی فسطاط کہتے ہیں۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے دوران، یعنی سفر کے دوران گھروں کو چھوڑ کر لوگ خیموں میں رہتے ہیں تو اس کو فسطاط کہتے ہیں۔ ایسے ہی مصر اور بصرہ کو بھی فسطاط کہتے ہیں۔ علامہ ابن الاسیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فسطاط بڑے خیمے کو کہتے ہیں، اس وجہ سے مصر کو فسطاط کہتے ہیں۔ اس حدیث میں دوسری جماعتوں سے جدا ہونے والے الگ جماعت کو فسطاط اور ایک جداگانہ شہر یا علیحدہ جگہ میں ایک نظریہ رکھنے والے لوگ، ان کو کہا گیا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو کتاب الفتن نعیم بن حماد میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد فتنے ہوں گے، ان میں سے ایک فتنہ احلاس کا ہوگا، اس فتنے میں بھگانا اور جنگوں میں مارنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس سے بھی اور زیادہ سخت فتنے ہوں گے، اور ایک اور فتنہ ہوگا، جب بھی اس فتنے کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ فتنہ ختم ہوا تو وہ مزید لمبا ہو جائے گا، یہاں تک کہ کوئی ایک گھر باقی نہ رہے گا، نہ ہی کوئی مسلمان اس کے تپڑ سے بچ سکے گا، یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی نکلے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔